السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہم نے 2 پارٹ میں بنائی ہے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی آگے کی کہانی اب ہم بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ بھی کہانی دیکھ لیجئے۔ تو چلیے دوستو، بنا دیری کیے ہوئے کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بار صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی؟ ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بچا لیا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی ہے۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی، مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا، جیسے کہ سورۃ الصافات آیت نمبر 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس خود کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اسی لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اور وہ اس لیے کہ ان کے جسم سے چلی اتر گئی تھی، پھر اس درخت سے اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ پھر خود کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی تھی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی، اس طرح اس کے تن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، تناؤ اور تندرستی ہو گئی، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسے کہ سورۃ الصافات آیت نمبر 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک ایسا ارشاد دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوتیں دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قلم آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال در سال دعوتیں دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے، ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ
ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت نمبر 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یونس بن متی سے بہتر ہوں، یا یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کی ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہے۔ کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے، اس کا ذکر سورۃ القلم آیت نمبر 41 میں آتا ہے۔ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کے مانند نہ ہو جائیے، جو آپ اپنی قوم کی ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے۔ یہ داعی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ دوستو، یہ پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو آپ پہلے پارٹ 1 دیکھ لیں، پھر پارٹ 2 دیکھیں، تو آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اور دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہوں تو ایک سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔